حرام الشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ ماہ حرام کے بدلے میں حرام کے بعد اس کی تشریح میں کہا محرم، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہ حرام جو شہر کی صفت ہے یہ بطور مجاز مرسل اس مفعول کے معنی میں، ویسے تو حرام اصل کے لحاظ سے مصدر ہے اور بمعنی اس میں مفعول ہے، تو اس میں مجاز مرسل ہے، اور مقابل نکال کر کے اشارہ کیا کہ بس شہر حرام میں با مقابلہ اور عوض کے لیے ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ اور ماہ حرام کے بدلے میں کیا مطلب ہے کہ فَكَمَا قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ فِي مِثْلِهِ، تو جس طرح انہوں نے اس ماہ حرام میں تمہارے ساتھ جنگ کی تو تم انہیں بھی اسی جیسے مہینے میں تم انہیں قتل کرو۔ اس ماہ حرام میں تمہارے ساتھ انہوں نے جنگ کی۔ صلح حدیبیہ کے سال ابتداء میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی تھی، ہلکی سی جھڑپ ہوئی تھی، کچھ تیر چلے تھے، پتھر قریش نے پھینکے تھے سرکار پر، صحابہ پر، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کما قاتلوکم فی، کہ جس طرح اس ماہ حرام میں ان لوگوں نے کفار مکہ نے تمہارے ساتھ جنگ کی تھی۔ نیچے لکھا محشی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے عامل حدیبیہ بالرمی بالسہام والحجارہ، صلح حدیبیہ والے سال تیر اندازی کر کے اور پتھر پھینک کر کے جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی تھی، ہلکی سی صحیح لیکن کی تھی، فَاقْتُلُوهُمْ فِي مِثْلِهِ، تو پھر اسی جیسے مہینے میں تم ان سے جنگ کرو۔ اسی جیسے سے مراد کیا ہے کہ جو ماہ حرام ہونے میں اسی جیسا ہو، کیونکہ سرکار جو عمرہ قضا کے لیے تشریف لے گئے یہ تو مہینہ ذوالقعدہ کا تھا، اور ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماہ حرام ہونے میں تو بالکل اسی کی طرح تھا جیسے پہلا واقعہ جب صلح حدیبیہ میں پیش آیا تھا۔ رد لاستعظام المسلمین ذالک، یہ رد ہے مسلمانوں کے اس کو بہت گراں سمجھنے اور عظیم سمجھنے کا، کیونکہ مسلمان یہ ماہ حرام کا احترام کرتے تھے اور اس میں جنگ کو بہت عظیم اور گراں چیز سمجھتے تھے، تو فرمایا گیا کہ ایسا ہے کہ ابتدا تم نہ کرو، لیکن اب کوئی تمہیں چھیڑتا ہے اور تم پہ حملہ کرتا ہے تو اب ایسی صورت میں تم جواب دینا تمہارے لیے روا ہے، اور اس وقت اب یہ ماہ حرام کی حرمت کا پاس و لحاظ تمہارے اوپر نہیں ہے۔ والحرمات قصاص، اور یہ محترم چیزیں بدلے والی ہیں۔ قصاص یعنی قصاص بمعنی ما یقتص بہ، اس کا بدلہ لیا جائے۔ قصاص اصل کے لحاظ سے مصدر ہے لیکن اس مفعول کے معنی میں۔ حرمات جمع حرمت، حرمات یہ حرمتن کی جمع ہے، اور حرمہ کا مطلب کیا ہے؟ ما یجب احترامہ، جو واجب الاحترام ہو، قابل احترام چیز، تو واجب الاحترام چیزوں کا بھی بدلہ ہے۔ اے یختص بمثلھا اذن تحقت، یعنی واجب الاحترام چیزوں کا بدلہ اسی جیسی چیز سے لیا جائے گا جب ان کی حرمتیں پامال کی جائیں، اذن تحقت، جب ان کی حرمت پامال کی جائے۔ فمن اعتدى علیکم، تو جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، کیسے زیادتی؟ بالقتال فی الحرم او الاحرام او الشہر الحرام، حرم میں یا احرام کی حالت میں یا ماہ حرام میں جنگ کر کے جو تمہارے اوپر زیادتی کرے،
فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اس کے اوپر اعتدا کرو، زیادتی کرو جیسے اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی۔ اب آپ غور کیجئے، زیادتی تو اس نے کی ہے، اور یہ جواب میں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی کرو ایسا، تو یہ زیادتی کا جو جواب اور بدلہ ہے یہ تو زیادتی نہیں ہے، وہ تو حقیقت کے لحاظ سے زیادتی نہیں ہے، لیکن اس کو پھر زیادتی کہہ دیا گیا، یہ صرف بطور مماثلت، کیونکہ جو شے کا بدلہ ہوتا ہے وہ شے کے مثل ہوتا ہے، معنوی طور پہ صحیح۔ سمی مقابلتہ اعتداء لشبہها بالمقابل به فی الصورہ، زیادتی کے مقابلے کو زیادتی کے نام سے موسوم کیا گیا اس لیے کہ زیادتی کا یہ مقابلہ صورتاً اس کے مشابہ ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، فی الانتصار و ترک الاعتداء، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنے اور زیادتی کو چھوڑنے، اس اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یقین رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں ساتھ اور مصاحبت سے کیا مراد ہے؟ بالعون والنصر، یعنی مدد، فتح و نصرت، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد یہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ورنہ جسمانی معیت و مصاحبت تو وہاں محال ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور راہ خدا میں خرچ کرو۔ راہ خدا سے مراد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل طاعتہ، اس سے اشارہ کیا کہ اس میں جلالت سے پہلے طاعت مضاف محذوف ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طاعت و فرما برداری کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ اللہ کی طاعت و فرما برداری کیا چیز ہے؟ الجہاد وغیرہ، جہاد ہو یا جہاد کے علاوہ اور بھی صورتیں ہوتی ہیں اللہ کی طاعت و فرما برداری کی، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ أَنفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس میں بتا رہے ہیں کہ با زائدہ ہے، بِأَيْدِيكُمْ میں جو با ہے یہ با زائدہ ہے، اور ایدی دراصل لا تلقوا کا مفعول بھی ہے، اور یہاں ایدی ید کی جمع ہے، اگرچہ اس کے معنی ہاتھ کے ہیں، لیکن اس سے بطور مجاز مرسل پورا جسم مراد ہے، ہاں انفس مراد ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے مجاز مرسل میں، کبھی جز بولا جاتا ہے کل مراد ہوتا ہے جیسے یہاں، اور کبھی کل بولا جاتا ہے اور جز مراد ہوتا ہے، ہاں جیسے منافقین کا وصف جہاں بیان کیا گیا ہے تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم کہا گیا، وہاں اصابع بول کر پوری انگلیاں نہیں مراد ہیں بلکہ انگلیوں کے یہ اور مراد ہے جز۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ أَنفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ الْهَلَاكِ، اور اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بازائدہ ہے یہاں، اور تعلقہ ہلاک کے معنی میں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب ہے؟ بائے تصویر لا کر کے اس کا مفہوم بتا دیں، بالامساک عن النفقۃ فی الجہاد اور ترکہ، کہ جہاد میں خرچ نہ کر کے یا جہاد کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ اگر تم نے اپنا مال جہاد کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا، جہاد ہی چھوڑ دیا، تو گویا کہ تم خود ہلاکت بول لو گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ لِأَنَّهُ يُقَوِّي الْعَدُوَّ عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ یہ طرز عمل، یہ چیز دشمن کو تمہارے اوپر طاقت پہنچائے گا، دشمن تمہارے اوپر قوی ہو جائے گا، غالب آ جائے گا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور حسن سلوک کرو، اچھا کام کرو، بالنفقۃ وغیرہ، مطلب یہ ہے کہ خرچ کر کے اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر طریقے سے حسن سلوک مال خرچ کرنے سے بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی اسی طریقے سے بھی حسن سلوک ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ
حسن سلوک کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پسند فرمانے سے مراد یہ ہے کہ یصیبہم، یعنی انہیں ثواب دیتا ہے نیکی کا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ادوہما بحقوقہما، یعنی ان دونوں کے جو حقوق و آداب ہیں ان کے ساتھ انہیں ادا کرو۔ حج کے جو آداب ہیں اس کے ساتھ حج ادا کرو، عمرے کے جو آداب ہیں عمرہ ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اب یہاں سے کچھ حج وغیرہ کے احکام بیان ہو رہے ہیں، تو اس کو غور سے سنیے گا۔ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تمہیں روک دیا جائے تو وہ قربانی کا جانور، قربانی تمہارے اوپر لازم ہے کہ جو میسر ہو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے۔ احصار سے یہ احصرتم بنا ہے۔ احصار کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا۔ آپ لوگوں نے اگر کتاب الحج پڑھی ہوگی تو اس میں باب الاحصار پڑھا ہوگا، باب الاحصار کتاب الحج، تو اس موقع کے مسائل اس میں بیان ہوئے۔ احصار کے معاملے میں شوافع اور احناف کے ہاں کچھ فرق ہے۔ شوافع کے یہاں احصار عام طور سے دشمن یا اسی جیسے کسی شخص کے ذریعے ہوتا ہے کہ دشمن راستے میں آ جائے اور وہ آگے جانے نہ دے، روک دے، تو یہ عمل احصار کہلائے گا، اور ایسا حاجی محصر کہلائے گا، محصر۔ احناف کے یہاں احصار صرف دشمن اور انسان میں منحصر نہیں ہے، محدود نہیں ہے، بلکہ عام ہے۔ دشمن بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کسی حج کا احرام باندھ کے جا رہا تھا، اب راستے میں اس کو ایسی کوئی بیماری ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اب آگے سفر نہیں کر سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا، خطرہ ہے، تو اب اس صورت میں بھی وہ شخص محصر ہو جائے گا ہمارے لیے۔ سمجھ گیا نا؟ بس یہ فرق کو یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ مفسر شافعی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے مذہب کے حساب سے احصار کا معنی بتایا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ مُنِعْتُمْ عَنْ إِتْمَامِهِمَا بِعَدُوٍّ أَوْ نَحْوِهِ، اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی ان دشمن یا اسی جیسی کسی چیز کے ذریعے سے ان دونوں کی تکمیل سے، مکمل کرنے سے تمہیں روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر وہ ہے ہدی ہے، قربانی کا وہ جانور ہے جو تمہیں میسر ہو۔ اس تیسرہ کی تفسیر تیسرہ سے کر کے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ یہاں باب استفعال کی خاصیت موافقت تفاعل پائی جا رہی ہے۔ اس تیسرہ باب استفعال سے فعل ماضی ہے، وہ تیسرہ کے معنی میں ہے جو باب تفاعل سے ہے، تو یہ موافقت تفاعل خاصیت پائی گئی۔ علیکم نکال کر یہ اشارہ کیا کہ اس کی خبر محذوف ہے۔ مستیسرہ یہ ما موصولہ ہے، اور استیسرہ من الہدی پورا یہ صلہ ہے، اور موصول صلہ سے مل کر مبتدا ہے، اور خبر محذوف ہے وہ علیکم، تو جو تمہارے اوپر وہ ہدی ہے جو تمہیں میسر ہو۔ ہدی یہ قربانی کا جانور ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ شاۃ، اور یہ قربانی کا جانور یہ بکری ہے، مگر خیال ہے بکری ہے، بکری ہی نہیں ہے۔ ہاں مورشی نے آپ کے اشارہ کیا ہے، اے ادناہ شاۃ، یعنی کم سے کم بکری، ورنہ وہ بڑا جانور بھی ہو سکتا ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، کم سے کم بکری۔ ولا تحلقوا رؤوس، مطلب یہ ہوا کہ اگر اب احصار ہو جائے تو اس صورت میں آدمی محصر ہو جائے تو اس صورت میں قربانی اس کے ذمہ لازم ہے۔ سمجھ گئے؟ اب قربانی
کہاں ہوگی؟ یہ آگے آ رہا ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سر نہ مڈاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور یہ اپنی مقام پر پہنچ جائے، اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے، اپنے سر نہ مڈاؤ۔ یہ خیال رہے کہ اس صورت میں اگر محصر شخص سر مڈا دے تو وہ احرام سے باہر ہو جائے گا۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ امام اعظم کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے، صرف قربانی کر دینے سے، قربانی ہو جانے سے اس صورت میں وہ احرام سے باہر ہو جائے گا، سمجھے؟ چونکہ یہ شافعی ہیں تو اپنے مذہبی کو تو بیان کریں گے، اس لیے کہتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر نہ مڈاؤ، اور سر مڈانا چونکہ احرام سے باہر آنا ہے، اس لیے مطلب یہ ہوا کہ وَلَا تَتَحَلَّلُوا، تم احرام سے باہر نہ ہو، تم حلال نہ ہو، احرام سے باہر نہ ہو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ وہ مذکورہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے۔ اب یہ کہ ہدی کا ٹھکانہ کیا ہے، اس میں بھی شوافی اور احناف کا اختلاف ہے، بڑے اختلافات ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک محلہ اس سے مراد وہی جگہ ہے جہاں احصار ہوا، جہاں کسی شخص کو دشمن وغیرہ یا کسی ذریعے سے روکا گیا آگے بڑھنے سے، حج کے لیے جانے سے، تو وہی جگہ مکان احصار یہی محل ہدی ہے، اور وہیں قربانی کر دی جائے ان کے نزدیک۔ لیکن احناف کے نزدیک وہ جگہ نہیں ہے، بلکہ احناف کے نزدیک اس کی جگہ حرم ہے۔ تو احناف تفسیر کیا کریں گے اس کی؟ تو یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے اصل ٹھکانے حرم میں پہنچ جائے، سمجھے؟ ہاں۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ اس سلسلے میں شوافی استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو صلح حدیبیہ کے سال عمرہ کا احرام باندھ کر گئے تھے اور ان کو کفار قریش نے روک دیا تھا حدیبیہ میں، تو محصر ہو گئے تھے وہ، تو کیا کیا تھا کہ سرکار نے حدیبیہ میں قربانی کی تھی اور اس کے بعد احرام کھول دیا تھا اور واپس چلے گئے، سمجھے؟ کہتے ہیں کہ حدیبیہ یہ حرم سے باہر ہے، ہل ہے، لہذا اس سے پتہ چلا کہ محل ہدی وہ غیر حرم، شوافی کہتے ہیں۔ لیکن خود امام بخاری جو شافعی ہیں، وہ صحیح بخاری میں انہوں نے حضرت عطا کا قول پیش کیا ہے۔ حضرت عطا جو جلیل القدر تابعی ہیں، وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں بھی ہے، اور وہ جگہ جہاں سرکار نے قربانی کی تھی وہ حرم والی جگہ تھی، تو پھر اب اس سے شوافی کا استدلال کہاں کام ہوا کہ غیر حرم میں، اب تو اس سے تو احناف کا استدلال پورا ہوا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ ہاں محلہ سے مراد حرم ہے۔ چلیے صاحب، تو کہتے ہیں اپنے سر نہ مڈاؤ یہاں تک کہ قربانی کا مذکورہ بالا جانور اپنے ٹھکانے پر، اپنی جگہ پر پہنچ جائے، حیث محل ہو یعنی حیث یحل ذبح ہو، اس جگہ پہنچ جائے جہاں اس کا ذبح کرنا حلال ہے۔ یہ امام شافعی کے نزدیک وہی احصار والی جگہ ہے۔ فَيُسْبَحُ فِيهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَيُفَرَّقُ عَلَىٰ مَسَاكِينِهِ وَيُحْلَقُ، تو وہاں پر احرام سے باہر آنے کی نیت سے اس قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ تحلل کا معنی احرام سے باہر آنا۔ وَيُفَرَّقُ عَلَىٰ مَسَاكِينِهِ، اور وہاں کے مسکینوں اور غریبوں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، اس گوشت کو، اور سر مڈا لیا جائے گا۔ وہ بھی یحصل التحلل، اور اسی سے تحلل حاصل ہو جائے گا، یعنی احرام سے باہر آنا حاصل ہو جائے گا، اور احرام سے باہر آ جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں
سخت تکلیف ہو کہ قمل و صداع، جیسے جوئیں، بہت زیادہ جوئیں پڑ گئے ہوں، پھر جاتے پریشان، صداع یا سر درد ہو، درد سر ہو، سخت درد سر ہو، یا بال کی وجہ، سر پہ بال رکھنے کی وجہ سے پریشانی ہو رہی، جوئیں پڑ گئے کہ اتنے پڑ گئے کہ پریشان ہے بالکل، اور بال جب تک ہٹائے گا نہیں جوئیں ختم نہیں ہوں گے۔ فحلق فی الاحرام، تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، مثلا جوئیں پڑ جائیں یا درد سر ہو جائے، اور پھر احرام کی حالت میں وہ سر مڈا لے، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ ہے۔ علیہ نکال کر مفسر نے یہ اشارہ کیا کہ فدیۃ یہ مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، یعنی مطلب فعلیہ فدیۃ من صیام اور صدقۃ، تو اس پر فدیہ ہے روزے کا، لے ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے کا فدیہ، یعنی 3 دن روزہ رکھے یہ فدیہ ہو جائے، اور صدقۃ یا صدقہ کا فدیہ ہے، لے ثلاثۃ آسع من غالب قوت البلد علی 6 مساکین، یا اس شہر کی غالب اور اکثری خوراک سے 3 صاع صدقہ کرنا ہے 6 مسکینوں پر، یعنی ہر مسکین کو آدھا سا دینا۔ آسع یہ صاع کی جمع ہے، آسع یہ صاع کی جمع ہے۔ تو یہ صورت میں 2 چیزیں ہیں فدیے کی شکل میں، یا تو روزہ رکھے 3 دن، اور یا تو پھر 3 صاع صدقہ کرے، 6 مسکینوں کو آدھا سا دے، اور نسوکن، اور یا قربانی ہے، قربانی کا مطلب ہے ذبح و شاتن، یعنی بکری ذبح کرنا، اور اونٹ ذبح کرتے تو سبحان اللہ، کم سے کم بکری تو ذبح کرے۔ یہاں جو او آیا ہے، اس او کو بتا رہے ہیں کہ او للتخییر، یہ او یہاں تخییر کے لیے ہے، یعنی جو شخص بیمار ہونے کی وجہ سے یا اور کسی پریشانی کی وجہ سے اپنا سر مڈا لے تو اس پر فدیہ دینا ہے۔ اب اس فدیے میں اسے اختیار ہے کہ روزہ کے ذریعے فدیہ ادا کرے، یا صدقے سے، یا قربانی سے، اور تخییر کے لیے۔ وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ حَلَقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ أَوْلَىٰ بِالْكَفَّارَةِ، کہتے ہیں اور اسی محصر کے ساتھ اس شخص کو بھی لاحق کر دیا گیا ہے جو بغیر کسی عذر کے سر مڈا لے، احرام باندھ کر کے چلا تھا اور اب اسی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ سر میں جوئیں پڑ گئے ہوں یا درد سر ہو یا کوئی پریشانی ہو، مگر سر مڈا لیا اس بغیر عذر کے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کفارہ دینا ہے، فدیہ دینا ہے۔ جب عذر والے کو دینا ہے تو جو بغیر عذر مڈائے اس کو تو بدرجہ اولا دینا ہے، لِأَنَّهُ أَوْلَىٰ بِالْكَفَّارَةِ، اس لیے کہ اس پر تو کفارہ بدرجہ اولا ہے، کہ کفارے کا زیادہ حقدار ہے۔ وَقَضَىٰ مَنِ اسْتَمْتَعَ بِغَيْرِ الْحَلْقِ كَالطِّيبِ وَاللُّبْسِ وَالدُّهْنِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، کہتے ہیں ایسے ہی وہ شخص بھی اسی کے ساتھ لاحق ہے کہ جس نے سر مڈانے کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے فائدہ اٹھایا، یعنی احرام میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان میں سے تو ایک سر مڈانا ممنوع ہے، اس کے علاوہ خوشبو لگانا ہے، سلا ہوا لباس پہننا ہے، تیل لگانا ہے، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں احرام کی حالت میں، سمجھے؟ کہتے ہیں کہ جو شخص سر مڈا کر کے مڈائے تو اس پر فدیہ ہے، ایسے جو شخص سر مڈانے کے علاوہ کوئی اور ایسا کام کرے جو حالت احرام میں ممنوع ہے تو اس پر بھی فدیہ ہے، وہ بھی اسی حکم ہے۔ وَقَضَىٰ مَنِ اسْتَمْتَعَ بِغَيْرِ الْحَلْقِ، یوں ہی وہ شخص ہے جو فائدہ اٹھائے حلق کے علاوہ کسی اور چیز سے، جیسے خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا پہننا، یہاں لبس سے مراد ہے اللبس الخاص، الاسلام خاصی کا ہے، خاص کپڑا مراد ہے سلا ہوا جو حالت احرام میں منع ہے، بغیر سلا ہوا تو حالت احرام میں پہنتا ہی ہے،
تو منع تو ہے نہیں. ودونی اور تیل لگانا، لے عذری اور غیری، یہ کسی عذر کی وجہ سے ہو یا عذر کے بغیر ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. تو پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، امن کا مطلب کیا ہے؟ امنتم العدو، دشمن سے تم امن کی حالت میں ہو جاؤ. بِأَنْ ذَهَبَ أَوْ لَمْ يَكُنْ. اب یہ اب تشریح انہوں نے اپنے مذہب کے حساب سے کی. ہمارے یہاں امن اب دشمن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جیسے اوپر عموم تھا وہاں احصار میں، ایسے یہاں بھی عموم ہوگا کہ جب ان چیزوں سے تم معمول ہو جاؤ جن سے احصار تمہارا واقع ہوا ہے. تو جب تم دشمن سے بے خوف ہو جاؤ، امن کی حالت میں ہو جاؤ، بے ان ذہبہ، اس طور پر کہ دشمن وہاں سے چلا گیا ہو، اور لم یکن، یا دشمن ہو ہی نہ. فمن تمتع بالعمرہ، تمتع کی تفسیر میں استمتاع کرنا. اب آپ لوگوں کے لیے تو دونوں برابر ہیں، کوئی کسی سے زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن عربوں کے نزدیک استمتاع یہ زیادہ واضح ہے بنسبت تمتع، اس لیے تمتع کی تفسیر استمتاع سے کی ہے. اور اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ اس میں باب تفاعل کی خاصیت موافقت استفعال پائی جائے. کبھی تفاعل استفعال کے ہم معنی ہوتا ہے، کبھی استفعال تفاعل کے ہم معنی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی موافقت پائی جائے. تو جو عمرہ سے فائدہ اٹھائے، عمرہ سے فائدہ اٹھائے کا کیا مطلب ہے؟ بسبب فرادہ منها او التحلل عنها بمحظورات الاحرام، یعنی عمرہ سے فارغ ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھائے. والتحلل عنها، اور عمرہ کے احرام سے باہر آ کر فائدہ اٹھائے. تحلل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احرام سے باہر آنا. بمحظورات الاحرام، اس سے اشارہ کیا امام سیوطی نے اس بات کی طرف کہ یہاں پر بالعمرہ میں جو با ہے یہ دراصل با تمتع کا صلہ نہیں ہے، بلکہ بائے سببیہ ہے، اور صلہ کے ساتھ اس کا متعلق عبارت میں محذوف ہے، وہ ہے بے محظورات الاحرام. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو شخص عمرہ سے فارغ ہونے کی وجہ سے اور احرام سے باہر آ جانے کی وجہ سے اب احرام کی جو ممنوع چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائے. ظاہر ہے جب عمرہ سے باہر آ جائے گا اور احرام سے باہر آ جائے گا تو جو احرام کی حالت میں چیزیں منع تھیں وہ اب اس کے لیے جائز ہو جائیں گی. ان سے جو فائدہ اٹھائے الی الحج، حج کی طرف جاتے ہوئے، ای احرام بھی، یعنی حج کا احرام باندھتے ہوئے. کیا مطلب ہے کہ اس شخص نے کیا کیا کہ عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کر لیا، اور عمرہ کرنے کے بعد اب کیا کیا کہ خود حج کے مہینے چل رہے تھے، انہی مہینوں میں حج کا احرام باندھ لیا. تو اب یہ تمتع بالعمرۃ الی الحج ہو گیا. مفسر کہتے ہیں بِأَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ بِهَا فِي أَشْهُرِهِ، اس طور پر کہ اس نے اشہر حج میں عمرہ کا احرام باندھا، اشہر حج میں عمرہ کا احرام باندھا. دیکھیں حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کے بیان میں آپ نے پڑھا ہوگا، حج افراد، حج تمتع، حج قران. حج افراد کا مطلب تو یہ ہوا کہ تنہا حج کا احرام باندھے اور وہی کرے بس. اور حج تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینے میں اس نے تنہا حج کا احرام اور تنہا پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور جا کر عمرہ کر لیا، احرام سے باہر آ گیا، اور اس کے بعد اب جب حج کا زمانہ قریب آیا تو اس نے حج کا احرام جا کے باندھ لیا حرم سے. یہ تمتع کہلاتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں،
اور اشہر حج میں ہوتے ہیں. ارے حج تو اشہر حج میں ہوگا ہی، عمرہ بھی اشہر حج میں ہوتا ہے اور پہلے ہوتا ہے. یہاں باہر کے لوگ زیادہ تر تمتع نہیں کرتے ہیں. ہندوستانی لوگ زیادہ پہلے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر احرام کھول دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب حج کا وقت قریب آتا ہے تو عام طور سے 8 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں. یہ ہوا تمتع. اور ایک ہوتا ہے قران. قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ساتھ ساتھ باندھے. یہ ہے قران. یا کم سے کم دونوں کا احرام اس طور پر باندھے کہ ابھی اس نے پہلے تو عمرہ کا احرام باندھا تھا اور عمرہ مکمل نہیں کر پایا تھا کہ حج کی نیت کر لی، تو یہ بھی اب عمرہ کے ساتھ گویا حج شامل ہو گیا. تو یہ بھی قران کی صورت ہے. اب ایک چیز یاد رکھیے، ہم حنفیوں کے نزدیک قران سب سے افضل ہے، پھر تمتع، اور اس کے بعد پھر افراد. امام شافعی کے ہاں اس کے الٹا ہے. ان کے یہاں افراد افضل ہے، پھر تمتع، پھر قران. چلیے وہ سب بحثیں الگ ہیں، طرف کی بحثیں. یہاں آپ دیکھیے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو عمرے کے سبب یعنی عمرے سے باہر آ جانے کی وجہ سے پھر حج کا سے فائدہ اٹھائے، یعنی حج کا احرام باندھ لے اس کے مہینوں میں. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، علیہ بعد میں نکالا، اس سے اشارہ کیا کہ خبر محذوف ہے، تو اس پر قربانی کا وہ جانور ہے جو اسے میسر ہو. اب یہ قربانی کا جانور کون ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اسے تمتع کا ایک کے لیے قربانی کرنی ہے. ہاں، دم تمتع دینا ہے، یا قران ہے تو قران کا دم دینا ہے. مگر خیال رہے کہ دم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دم جنایت ہوتا ہے اور ایک دم شکر ہوتا ہے. یہ تمتع اور قران میں جو قربانی کی جاتی ہے اور دم دیا جاتا ہے، یہ شکرانے والی قربانی ہے، شکرانے والا دم ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایک عبادت کے ساتھ دوسری عبادت کا موقع عطا فرمایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب قربانی پیش کرتے ہیں، قربانی کے ذریعے اس کا شکرانہ ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ وہ دم جنایت ہوتا ہے کہ کسی نے حالت احرام میں ایسا کوئی جرم کر دیا، ایسا کوئی کام کر دیا جو حالت احرام میں کرنا منع تھا، تو اس پر بھی قربانی ہوتی ہے. یہ دم جنایت ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے، دونوں کو دم کہتے ہیں، دونوں فرق ہے. یہ قربانی ہے جسے وہ حج کا احرام باندھنے کے بعد ذبح کرے گا قربانی کے جانور. والافضل یوم النحر، اور اس کے لیے افضل یوم النحر ہے. افضل ہے لیکن محشر نے نیچے لکھا ہے لا يتعین ولکن یستحب، متعین نہیں ہے، ہاں بہتر ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ. تو جو ہدی نہ پائے، یعنی جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو، کیسے نہ ہو، لفقدہ اور فقد ثمنہ، یا تو جانور کے مفقود ہونے کی وجہ سے کہ جانور ہی نہیں مل رہا ہے قربانی کا، یا جانور تو مل رہا ہے مگر جانور خریدنے کی قیمت نہیں اس کے پاس ہے. دونوں صورتیں ملم جدید میں آ جائیں. اس جانور کے مفقود ہونے کی وجہ سے یا اس کی قیمت کے نہ ہونے کی وجہ سے جو قربانی کا جانور نہ پائے، فصیام ثلاثة ایام، یعنی فعلیہ صیام ثلاثة ایام، بتایا کہ خبر میں نے، تو اس پر 3 دن کے روزے ہیں. فی الحج، حج میں، اے فی حال احرامہ بھی، یعنی حج کا احرام باندھنے کی حالت میں. کہتے ہیں فیجب حینئذ ان یحرم قبل السابع من ذی الحجہ والافضل قبل السادس لکراہۃ صوم یوم عرفہ للحاج ولا یجوز صومها ایام التشریق علی صحیح قول الشافعی. کہتے ہیں تو اس پر لازم ہے اس وقت کہ وہ 7 ذی الحجہ سے پہلے احرام باندھے. 7 ذی الحجہ سے پہلے جب احرام باندھے گا تو 3 دن کے اسے روزے رکھنے ہیں. تو 7 کو ایک روزہ رکھ لے گا، 8 کو رکھ لے گا، اور ایک پھر 9 کو رکھے گا. تو 9 کو بھی روزہ رکھنا اس صورت میں لازم آئے گا. 9 کی جو تاریخ ہے 9 ذی الحجہ کی، یہ یوم عرفہ ہے.
اور حدیث میں یوم عرفہ کے روزے کو ناپسند کیا گیا ہے، مکروہ ہے۔ ہاں، یوم عرفہ کا روزہ حاجی کے لیے، آپ کے لیے نہیں، ہاں حاجی کے لیے مکروہ ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی دور سے وہ حج کرنے گیا ہے اور روزے کی وجہ سے اس کے اندر ذوف و ناتوانی آ جائے، اور پھر جس اطمینان کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ وقوف عرفہ اسے کرنا ہے وہاں میدان عرفات میں وہ نہ کر سکے، ہاں تو اس لیے اس کے لیے مکروہ ہے۔ اچھا، رکھے گا روزہ ہو جائے کہ افضل یہ ہے کہ 6 ذی الحجہ سے پہلے یہ روزہ رکھے، یہ احرام اس کا باندھے 6 ذی الحجہ سے پہلے، جب 6 ذی الحجہ سے پہلے احرام باندھے گا تو اس کو 6، 7، 8 یہ 3 دن مل جائیں گے، ان میں وہ روزہ رکھے گا، اور 9 تاریخ جو وقوف عرفہ کی تاریخ ہے اس دن بغیر روزے کے رہے تاکہ ذوق و ناتوانی پیدا نہ ہو۔ کہتے لکراہت یوم عرفۃ للحاج، حاجی کے لیے یوم عرفہ کے روزے کے مکروہ ہونے کی وجہ سے، ولا یجوز صومھا ایام التشریق، اور ایام تشریق میں ان روزوں کو رکھنا سے یہ جائز ہی نہیں ہے، اصح قول شافعی، امام شافعی کے 2 اقوال میں سے صحیح ترین قول۔ ہاں، امام شافعی کے 2 قول ہیں اس سلسلے میں کہ ایام تشریق میں روزے رکھنا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ صحیح ہے، ایک قول ہے کہ صحیح نہیں، کہتے ہیں صحیح ترین قول یہی ہے کہ صحیح نہیں، ہمارا بھی مذہب ہے کہ صحیح نہیں، ایام تشریق تو روزے حرام ہے نا۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت جب تم لوٹو۔ رجعتم کے 2 معنی بتائے گئے ہیں، ایک معنی تو خود بتا رہے ہو کہ اِلیٰ وطنکم مکۃ أو غیرہا، جب تم اپنے وطن مکہ یا مکہ کے علاوہ کہیں لوٹو، تمہارا جہاں وطن ہو، مکہ ہو یا مکہ کے علاوہ، وہاں جب لوٹ آؤ تو پھر 7 روزے رکھو۔ وقیل اذا فرغتم من اعمال الحج، کہا گیا ہے اذا رجعتم کا مطلب کیا ہے، اذا فرغتم من اعمال الحج، تم لوٹ آؤ یعنی حج کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ، لوٹ آؤ۔ اس کو قیلہ سے بیان کیا ہے، یہی حنفیہ کا مذہب ہے۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ اعمال حج سے فراغت کے بعد 7 روزے وہی رکھ سکتا ہے۔ پھر یا دیکھیے اس سے پہلے کیا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، یہاں غائب کا صیغہ استعمال کیا۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اس میں غائب کے بعد حاضر کا صیغہ استعمال کر لیا، تو غیبوبت سے حضور کی طرف التفات ہو گیا۔ کہتے وَفِيهِ التفات عن الغیبۃ، نیچے لکھا محشی نے الی الخطاب، اس میں التفات عن الغیبۃ الی الخطاب ہے۔ اچھا، 3 پہلے رکھے، بعد میں 7 رکھے، کل کتنے ہو گئے؟ پورا حساب، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے تلک عشرۃ کاملہ نہ بھی ہوتا تو 3 اور 7 ظاہر تک کتنے ہوئے؟ تو ان جملوں سے جو مضمون سمجھ میں آ رہا تھا اسی مضمون کو گویا تلک عشرۃ کاملہ سے بیان کیا، تو اس مضمون کی ہوئی تکرار، لہذا یہ جملہ مؤکد ہوا اس کے لیے۔ کہتے ہیں جملۃ تاکید لما قبلہ، یہ جملہ ہے جو اپنے ما قبل کے لیے تاکید ہے، بس۔